Assalamu alaikum students. Bismillahir Rahmanir Rahim. Let's start our lecture number 32 and let's see what we have to revise in this lecture. In this lecture we are going to revise our lecture number 20 to 29. In the lecture number 20 we started reading about stress in the same context as we were reading about the safety and health condition. We said what is stress, what are the stressors, then positive and negative stress kya hota hai, then we talked about the symptoms of stress, then how to reduce stress, then personality A and B type, burnout and employees assistance program, etc. We said that stress is a kind of situation in which employees, they feel uncomfortable, they feel anxious, sometimes they feel anxiety, sometimes they feel confusion. اب اسٹریسرز کیا ہوتے ہیں؟ جو بھی سارے فیکٹرز جو اسٹریس کو انکریز کرتے ہیں یا انڈیوس کرتے ہیں، دے آر دا اسٹریسرز. اور پھر ہم نے بات کی کہ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو اسٹریس کیا ہوتا ہے. تو وی سیڈ دیٹ پازیٹیو اسٹریس از یوزلی ایسوسیٹڈ ود دا اپرچونیٹیز. جب آپ کو بہت ساری اپرچونیٹیز ملتی ہیں تو دیٹ سم ٹائمز کریٹ سم پازیٹیو اسٹریس. آپ اسٹریس میں ہوتے ہو بٹ اٹس اے پازیٹیو اسٹریس. اور جب آپ تھریٹ میں ہوتے ہو انڈر دا ڈیڈ لائنز دیٹ یو ہیو ٹو میٹ دا ٹائمنگز، اور بہت ساری ایسی جو چیزیں ہیں جو آپ کو کنٹرول فیکٹرز ہیں وہ آپ کو نیگیٹو اسٹریس میں لے جاتی ہیں. اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا سمٹمز آف اسٹریس، کہ کیسے آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک جو امپلائی ہے آپ کا وہ انڈر اسٹریسڈ ہے کہ نہیں ہے. تو اس میں ہم نے کہا کہ فزیولوجیکل چینجز ہوتی ہیں، سائیکولوجیکل چینجز اس میں آ جاتی ہیں، اینڈ دین بیہیویئرل سمٹمز کچھ ہوتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ فزیولوجیکل چینجز میں اس کی ڈفرینٹ جو ہے اس کا بلڈ پریشر انکریز ہو جاتا ہے، مے بی اس کا جو ہے وہ جو ہارٹ ریٹ ہے ہارٹ بیٹ انکریز ہو جاتی ہے. دین سائیکولوجیکل میں ہم نے بات کی کہ اس کے سائیکالوجی میں کوئی ایشو آ جاتا ہے کہ ڈفرینٹ اس کی جو ہیڈ ایک ہو جاتی ہے، مے بی ہی از فیلنگ اسٹریسڈ، اور آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اسٹریسڈ میں ہے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا بیہیویئرل سمٹمس، کہ اگر اس کے بیہیویئرز جو ہیں وہ کچھ ڈیویٹ کر رہے ہیں فرام دا نارمل بیہیویئر تو دین یو کین اسیس دیٹ somebody is in stress. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ ہاؤ ٹو ریڈیوس اسٹریس. تو اس میں ہم نے کہا کہ جو ایک تو پرسنالٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا از ویری امپورٹنٹ، اور دین جو ہے ریپیٹیڈ ٹریننگز دینا امپورٹنٹ ہے. پھر کنٹرولز کو تھوڑا جو لوز رکھنا دیٹ از آلسو امپورٹنٹ، کہ آپ اتنے کنٹرولز ٹائٹ نہ کر دیں کہ آپ کے امپلائی اسٹریس میں چلے جائیں. اینڈ دین وی ریڈ اباؤٹ دا پرسنالٹی ٹائپ اے اینڈ بی، اور ہم نے کہا کہ اے جو ہوتے ہیں بڑے کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں اینڈ دے وانٹ ٹو ڈو سو مینی تھنگز ایٹ ون ٹائم، اینڈ بی جو ہیں دے آر کائنڈ آف اپوزٹ، دے آر ناٹ ویری کمپیٹیٹیو، دے ڈونٹ بادر اباؤٹ دا کمپٹیشن اینڈ دے آر سائلنٹ اینڈ سم ٹائمز ڈوسائل. تو اگر دونوں پرسنالٹیز کو سیم سچویشن دی جائے تو مینیجرس کی جاب یہ ہے کہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ پرسنالٹی اے ٹائپ کے جو لوگ ہیں دے ول بی انڈر مور اسٹریس دین دا پرسنالٹی بی ٹائپ پیپل. دین پھر ہم نے بات کی برن آؤٹ، این امپورٹنٹ ٹاپک آف اسٹریس وچ واز دا کرونک اسٹریس، کہ جو ریپیٹیٹیولی بار بار اسٹریس ہوتا رہتا ہے اینڈ اٹس اے لانگ ٹرم اسٹریس، دیٹ از کالڈ دا برن آؤٹ. برن آؤٹ میں انسان جو ہے وہ ایک تو اسٹریس میں اتنا زیادہ جاتا ہے دیٹ بیکمز دا ہائیسٹ لیول آف اسٹریس، اور اس میں جو ہے پرفارمنس بہت ایکسٹریملی لو ہونے کا چانسز ہوتے ہیں. دین وی سیڈ دیٹ آرگنائزیشن شوڈ گو فار امپلائی اسسٹنٹ پروگرامس، کہ ان کو ڈفرینٹ قسم کی اسسٹنس دیں، بیکاز پرابلمز ہوتی ہیں کئی جو ان کی ادر دین جاب ہوتی ہیں. ان کو لیٹ سپوز اف دے آر موونگ فرام ون سٹی ٹو دی ادر سٹی اور ون کنٹری ٹو دی ادر کنٹری، دے مائٹ بی ان سرچ آف سم ریزیڈینشیل پلیس، they might be in a fix of packing and unpacking. تو ان ساری چیزوں میں آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں تھرو دی اسسٹنٹ پروگرامز، جو ان کے اسٹریس کو ریڈیوس کر سکتا ہے. پھر ہم نے اس میں ویلنس پروگرامز کی بات کی کہ کچھ پروگرامز ایسے ہیں جو امپلائیز کو ہیلدی رکھنے کے لیے، ویٹ لوز کروانے کے لیے، اسموکنگ جو ہے کوئٹ کروانے کے لیے ہیلپ کرتے ہیں. وہ بھی اگر آپ امپلائیز کو پرووائڈ کریں ان کی فیسلٹیز تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی گڈ فار دا ریڈکشن آف دیئر اسٹریس لیول. پھر اس میں ہم نے ایک کروشی جو کانسیپٹ تھا جاپنیز، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کی کہ جاپنیز ورک انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اسٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے.
تو پیپل بیکاز آف دا اسٹریس آف اوور ورک لوڈ سم ٹائمز دے ڈائی. اس کانسیپٹ کو ہم نے کروشی کا نام دیا تھا جو ہم نے اسٹڈی کیا تھا. دین ہم نے بات کی کہ انٹرنیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ کو کیسے خیال کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنا ایکسپیٹریٹ کو بھیج رہے ہیں تو میک شور کہ اس کی فرسٹ ایڈ باکس اس کے پاس اویلیبل ہو. دین اس کی ویکسینیشن کی جو لسٹ ہے, ریکارڈ ہے, وہ اس کے پاس اویلیبل ہو. اینڈ تھرڈلی کہ اگر ایسی میڈیسنز ہیں which are only available in your country and not in the country you're sending your employee to, then you will have to give those medicines in bulk. یہاں اس کا جب وہ پہنچ جاتا ہے وہاں تو اس کا خیال رکھیں کہ اس کو وہ میڈیسنز جو ہیں وہ کنٹینیوسلی ملتی رہیں. تو یہ ہم نے اسٹریس کے بارے میں تھوڑا بہت جو ہے پڑھا تھا. دین ان دا نیکسٹ لیکچر وی ٹاکڈ اباؤٹ دا یونینز, دا کلیکٹو بارگننگ ایجنٹ, the impact of union, why do we form union, and جس طرح بھی ہے کہ کیا ان کے رائٹس ہیں, کیا رائٹس نہیں ہیں. تو فرسٹ آف آل unions are an organization of different workers from the same company, from the same organization, or at least from the same industry, and they are formed to protect the rights of the employees. اب ایک طرف تو امپلائر ہوتا ہے اور دوسری طرف امپلائیز ہیں. تو امپلائر ہو سکتا ہے کچھ انفیئر پریکٹسز ایسی کرے جس سے امپلائیز کے رائٹس جو ہیں وہ جیپرڈائز ہو رہے ہوں. ان رائٹس کو جیپرڈائز ہونے سے پروٹیکٹ کرنا جو ہے اس کے لیے یونین فارم کرتے ہیں آپ, جو بہت سارے ورکرز مل کے اپنے فنڈز اکٹھے کر کے ایک یونین بنا لیتے ہیں. وہ یونین امپلائیز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور زیادہ تر جو جس کاموں کے لیے وہ ہوتی ہے وہ ویجز کے ریٹ کے لیے, نمبر آف آورز آف ورک کے لیے, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دا امپلائمنٹ کے لیے, اینڈ مینجمنٹ کی ڈسکریشن کو لمٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ مینجمنٹ جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ ڈسکریشن نہ ہو جائے اور وہ بہت ساری انفیئر لیبر پریکٹسز جو ہیں اس میں نہ چلی جائے. تو اسی لیے لوگ جو ہے وہ اس کو یونینز کو جوائن بھی کرتے ہیں, بیکاز یونینز جب جوائن کرتے ہیں لوگ تو دے گین دیز کائنڈ آف بینیفٹس کہ ان کی ایک تو پاور زیادہ ہو جاتی ہے ان ٹرمز آف دا سے جو آرگنائزیشن میں ہوتی ہے. دوسرا دے کین بارگین ود دا امپلائر اور دا مینجمنٹ, تو اس میں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے. دین دیئر ورکنگ آورز آر ایڈجسٹڈ ایز پر دا لا, and then their wages are adjusted as per law, and their terms and conditions are according to both the parties agreement. تو یہ ان کو بہت سارے فائدے ہو جاتے ہیں, اس لیے وہ یونینز کو جوائن کرتے ہیں. کچھ پیڈ ممبرز ہوتے ہیں, کچھ ان پیڈ ممبرز ہوتے ہیں. پیڈ ممبرز وہ ہوتے ہیں جو یونین کے فنڈز کے لیے اپنی سیلری میں سے کچھ نہ کچھ پیمنٹ کرتے رہتے ہیں, لیکن ایونچولی they are there, the union is there to protect the rights of all the employees and not only of the unionized employees. پھر ہم نے بات کی کہ کس لیے یونین جوائن کرتے ہیں لوگ. ہائر ویجز اینڈ بینیفٹس ہوتا ہے, گریٹر جاب سیکورٹی ہو جاتی ہے, انفلوئنس اوور ورک رول ہوتا ہے, دین کمپلسری ممبرشپ ہو جاتی ہے. دین یونین شاپس اور یونین ایجنسی کی ہم نے بات کی کہ کچھ جگہوں پہ it is compulsory that people, all the employees should join the union, and it's in certain places, certain organizations it is not compulsory, but in even certain organizations it's not compulsory to join the organization, to join your union, but to pay for the funds. جس طرح بھی آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. Then we talked about the collective bargaining, اور اس میں ہم نے بات کی کہ collective bargaining agent ہوتا ہے. کلیکٹو بارگننگ کیا ہوتی ہے کہ آپ کا نمائندہ, ایک آپ کا ایجنٹ is liable, has legal representative to talk to the management or talk to the people who are managing the place or the employer. کس بارے میں کہ وہ ان کی ویجز کیا ہیں, آورز کیا ہیں, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں, اینڈ دین گریوینس پروسیجر کس طرح کا ہونا چاہیے, یہ اس بارے میں امپلائر سے بات کرتا ہے. پلس یہ کس طریقے سے جو ہے وہ چنا جاتا ہے یا کس طریقے سے آپ ڈٹرمن کرتے ہیں اباؤٹ یور کلیکٹو بارگننگ ایجنٹ, از دیٹ یو فرسٹ اپلائی فار دی الیکشنز, اور پھر آپ کو جو ہے وہ الیکشن کی اجازت ملتی ہے. پھر آپ کو امپلائر جو ہے وہ بیلٹ باکسز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتا ہے, اور پھر کمنسمنٹ آف ووٹنگ ہوتی ہے. ڈفرینٹ لوگ جو ممبرز ہیں آپ کے وہ آ کے ووٹ کرتے ہیں, ڈفرینٹ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں, ان کو ڈفرینٹ سمبلز الاٹ کیے ہوتے ہیں.
جب ان کینڈیڈیٹس کو ووٹ پڑتے ہیں تو میکسیمم ووٹ لینے والا یا جو بھی فارمولا جس پہ آپ نے ون لوز کی سچویشن رکھی ہوتی ہے اس فارمولے کے مطابق آپ لوگوں کو ووٹ دینے کی اجازت دیتے ہیں اور پھر اس پہ آپ اینڈ میں کلیکٹو بارگننگ ایجنٹ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. جیسے ہم نارمل الیکشنز کرتے ہیں فار آر پروونشل اسمبلی اینڈ آر نیشنل اسمبلی, بٹ دے آر ایٹ اے ہائر لیول. یہ آرگنائزیشن کی حد تک ہوتے ہیں, اس کی لمٹ تک ہوتے ہیں. پھر ہم نے بات کی کہ کلیکٹو بارگننگ پروسیس کیسے ہوتا ہے, تو اس میں ہم نے کہا کہ فرسٹ فیز از ٹو پریپیئر. پریپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ فیکٹ گیدرنگ کر رہے ہوتے ہیں, لنک اپ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو کہ کیا ڈیٹا ہے, کیا ڈیٹا آپ کے پاس نہیں ہے. دین آپ ایکچوئل نیگوسیشن پہ جا رہے ہوتے ہیں. نیگوسیشن میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ نارملی جیسے ہم نے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ نارملی یو گو فار, لیٹ سپوز اگر سیلری کا آپ نے بڑھانے کی بات کرنی ہے تو 10% جو ہے یو تھنک کہ 10% از ایکسیپٹیبل ٹو دی امپلائیز اینڈ امپلائر کہتا ہے کہ 5% ہوگی. یو اسٹارٹ فرام 15% بیکاز یو سے کہ 15 جو ہے وہ ہم کہیں گے تو 10 تک آئیں گے یہ لوگ, بیکاز پتا ہوتا ہے کہ آپ کو 10 تک ایکسیپٹیبل ہے, بٹ یو اسٹارٹ فرام a little higher side and the employer starts from a little lower side, and then you combine and then you have a bargaining and then you come to an agreement, which are usually done inside the organization. کہ امپلائر امپلائی خود ہی آپس میں جو بھی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا کر کے دین دے فارم این اگریمنٹ, اور پھر وہ اگریمنٹ کو یونین کے پاس بھیجتے ہیں ریٹیفیکیشن کے لیے کہ اگر اس میں کوئی ایشو ہے تو اس کو ٹھیک کر لیا جائے. اینڈ دین کانٹریکٹ کی ایڈمنسٹریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. ریٹرن میں آپ دے دیتے ہیں کانٹریکٹ, اور دین کانٹریکٹ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اینڈ اٹ از امپورٹنٹ فار آل دی امپلائیز کہ ان کو ڈسمینیٹ کیا جائے, جو بھی انفارمیشن جو بھی اگریمنٹ ہوا ہے وہ ڈسمینیٹ کر کے سارے امپلائیز کو بتایا جائے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا گریوینس پروسیس. گریوینس پروسیس ہم نے کہا کہ اے کمپلینٹ ریزالونگ پروسیس کنٹینڈ ان یونین کانٹریکٹس. یونین کانٹریکٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر کسی امپلائی کو گریوینس ہے, کوئی ایشو ہے, کوئی کمپلین ہے, تو وہ کس طریقے سے ریزالو کرے گی, وہ سارا پروسیس یونین کانٹریکٹس میں لکھا ہوتا ہے. نارملی گریوینس پروسیجر کو آپ پروگریسولی لے کے چلتے ہیں, وچ مینس آپ کو ڈائیگرام ریکال کریں گے آپ کہ آپ اس کو پہلے اپنے سپروائزر کے ساتھ بات کرتے ہیں اور شاپ اسٹیورڈ کے ساتھ بات کرتے ہیں جو آپ کا گریوینس ہوتا ہے. یو ٹاک ٹو دیز ٹو پیپل. اگر یہاں سے سالو ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں تو پھر دین یو ٹاک ٹو اے کلیکٹو بارگننگ ایجنٹ اور نیکسٹ لیول آفیسر, دین ٹو اندر لیول آفیسر اینڈ دین ٹو اندر لیول. اگر سالو نہیں ہوتا, اور یہاں بھی اگر سالو نہیں ہوتا تو دین یو موو اینڈ دین یو گو ٹو دی آربیٹریٹر. آربیٹریٹر کے پاس چلے جاتے ہیں جو آپ کا پرابلم پہ سالو کرتا ہے. آربیٹریٹر کون ہوتا ہے؟ جب آپ کانٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ایک امپلائی کا, ایک پرسن کا نام آلریڈی دیا ہوتا ہے کہ if there are going to be disputes between the employees and the employers, the arbitrator is going to be the person who is going to solve the problem. اگر آربیٹریٹر کے ڈیسیجن سے بھی کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ سیٹسفائڈ نہیں ہوتی, then they can go to the court. تو پھر لیبر لا کی کورٹ میں آپ جا کے اپنا گریوینس فائل کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کو اس کا سولوشن مل جاتا ہے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا کنسیلیشن اینڈ دا میڈیشن. یہ بھی ایسے لوگ ہیں جو آپ کی ڈسپیوٹ ریزالو کروانے کے لیے آتے ہیں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا اسٹرائکس ورسز لاک آؤٹس, کہ اگر آپ کے ڈسپیوٹس ریزالو نہیں ہوتے تو آپشنز ہیں. امپلائی کے پاس آپشن ہے کہ وہ اسٹرائک پہ چلا جاتا ہے, امپلائر کے پاس آپشن ہے کہ وہ لاک آؤٹس کر دیتا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لاک آؤٹ جو امپلائر کرتا ہے وہ یا تو اپنی فیکٹری یا اپنی آرگنائزیشن بند کر دیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, اور امپلائیز کو کہہ دیتا ہے جو ممبر آف یونینز ہوتے ہیں کہ یو آر نو مور امپلائڈ, ان کے لیے لاک آؤٹ ہو جاتا ہے اور ان کو آگے مزید کنٹینیوشن آف امپلائمنٹ نہیں دیتا, اس سے ان کو تھریٹ ہوتا ہے. دوسری طرف امپلائیز کیا کر سکتے ہیں, بیکاز فیکٹریز دے آر رننگ آن دا بیسس آف 24 hours پروڈکشن, دے کی ناٹ اسٹاپ فار لائک اینی آورس. جتنا اسٹاپ کریں گے اتنا نقصان ہوگا. تو امپلائیز کیا کرتے ہیں کہ دے ان اے وے بلیک میل دیئر امپلائر, اور ان کو کہتے ہیں کہ وی آر گوئنگ آن اے اسٹرائک.
that we are not going to work, or they are going to go for slow downs. Slow downs کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ دن میں 100 یونٹس پہلے پروڈیوس کر رہے تھے تو they will start producing less units like 20-30, تو بہت سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں, جس سے امپلائر کو obviously نقصان ہوتا ہے اور اس وجہ سے وہ تھوڑا انڈر تھریٹ آ جاتا ہے اور اس کام جو ہے اس کو پھر کچھ نہ کچھ نیگوسیشن ماننی پڑتی ہیں امپلائیز کی. دین لاک آؤٹس کیا ہیں؟ when organizations deny unionized worker access to their job during the impasse. وہ جو پیریڈ ہوتا ہے جس میں نوٹیفیکیشن چل رہی ہوتی ہے یا نوٹس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہماری باتیں مان لی جائیں ادروائز ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے یا ادروائز لاک آؤٹ ہو جائے گا, اس پیریڈ میں جب لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اسٹرائکس, اور لاک آؤٹ کیا ہے اگر امپلائر نے خود سے کر دی ہیں. اینڈ دین یونین ممبرز, ویئر ہیو دا یونین گون. پھر ہم نے اس پہ بات کی کہ آہستہ آہستہ اب بہت ساری جو یونینز ہیں, یونین فارمیشن جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور کیوں کم ہوتی جا رہی ہے اس کے ریزنز ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ مے بی دا امپلائرز دے آر بیکمنگ مور ریسپانسبل, لاز جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, اور ڈفرینٹ جو چینجز آ رہی ہیں وہ چینجز کی وجہ سے یونین کا بننا جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. پھر ہم نے ایک کمپیریزن کیا انٹرنیشنل اس کا, جس میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری کنٹریز میں یونینز ہیں ہی نہیں اور بہت ساری کنٹریز میں یونینز ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. دین کچھ لوگوں نے اب یہ سوچنا شروع کیا کہ لیبر مینجمنٹ کوآپریشن اسٹریٹجی جو ہے وہ یہ سب سے اچھی ہے کہ یونین فارم ضرور کریں بٹ ڈونٹ گو اگینسٹ دی مینجمنٹ. مینجمنٹ سے یہ بات کریں کہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور ان کو لے کے چلیں اور بہتر طریقے سے ان سے جو ہے وہ کام کروا لیں. ادروائز اف یو آر گوئنگ ٹو بی فائٹنگ ود دا یونین اینڈ یونین از گوئنگ ٹو بی فائٹنگ ود دا امپلائر, تو پھر شاید کام ٹھیک طریقے سے نہ ہو سکیں. پھر سنشائن لا تھا ایک, کہ سنشائن لا جو ہے وہ ان سم اسٹیٹس مینڈیٹ دیٹ لیبر مینجمنٹ نیگوسیشنز بی اوپن ان دا پبلک, کہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں انڈسٹری میں یا جس جگہ پہ بھی, دے شوڈ بی اوپن ان پبلک اینڈ دے شوڈ بی ڈسکسڈ ان پبلک, تاکہ پبلک کو پتا ہو کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے اور کیا نئی امپرومنٹس آ رہی ہیں انڈسٹریز میں, کیا امپلائرس کے لیے کیا امپلائیز کے لیے رائٹس بن رہے ہیں. پھر یونینائز پرسنٹیج ہم نے دیکھی تھی, جیسے ابھی ہم نے بات کی, جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ چائنا میں دیور 90% یونینز ابھی بھی, اور فرانس میں آئی تھنک دیور 8% اور سم تھنگ, تو لیسٹ یہ تھیں اس کمپیریزن میں اینڈ موسٹ یہ تھیں. تو اس طریقے سے یونینز جو ہیں دے آر کائنڈ آف ڈائنگ ڈاؤن. ان کے فنڈز بھی پرابلم آ رہے ہیں کہ فنڈز جو ہیں وہ اب اکٹھے نہیں ہوتے, اور ویسے بھی جو آپ کا امپلائر ہے وہ زیادہ رسپانسبل ہو چکا ہے, تو اب یونینز کی فارمیشن کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود ہی آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا انڈسٹریل ریولوشن, اور کچھ موٹیویشن کی تھیریز کی ہم نے بات کی, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ انڈسٹریل ریولوشن جو ہے وہ پہلے لوگ جو ہے کاٹیج انڈسٹری میں گھر میں کام کرتے تھے, پھر آہستہ آہستہ جو انٹرپرینورز تھے اور جو بزنس مین تھے انہوں نے یہ سوچا کہ کوئی ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں سارے ورکرز آ کے کام کریں. اب بیفور دی ایونٹ آف انڈسٹریز مینیجرز کی ایسا ضرورت نہیں تھی. مینیجرز کی ضرورت تب پڑی جب امپلائیز نے ایک جگہ پہ آ کے کام کرنا شروع کیا, ورکرز ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے تو ان کو مینیج کرنے کے لیے بھی کوئی مینیجر چاہیے تھا, ان کے کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے, ان کی پرفارمنس کو دیکھنے کے لیے مینیجر کی ضرورت پڑی. اب مینیجر کی جب ضرورت پڑی تو پھر مینیجیریل سکلز کی بات آ گئی, مینیجیریل ایجوکیشن کی بات آ گئی, مینجمنٹ سائنسز کی بات آ گئی, سائنٹیفک مینجمنٹ کی بات آ گئی. تو اس میں دیکھا گیا کہ کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں, کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ بیسٹ طریقے سے کام کرتے ہیں, کیسے لوگوں کو کمپنسیٹ کیا جائے, کتنی دیر کے لیے لوگ صحیح کام کر سکتے ہیں, کون سی ٹیکنیکس ہیں جو لوگوں کو بہتر طریقے سے کام کروا سکتی ہیں. تو اس میں انڈسٹریل ریولوشن کا ہم نے وہ سارا کور کیا. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ ون بیسٹ وے جو ہے نکالا گیا ٹائم اینڈ موشن اسٹڈیز سے, جو ڈفرینٹ سائنٹسٹ تھے سائنٹیفک مینجمنٹ کے, انہوں نے ڈفرینٹ اسٹڈیز کی اور انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی کام کو کرنے کا بیسٹ طریقہ کون سا ہو سکتا ہے جس میں منیمم ایفرٹ, منیمم ٹائم
اور میکسیمم آؤٹ پٹ ہو. تو اس کو انہوں نے نام دے دیا ون بیسٹ وے. جب ون بیسٹ وے میتھڈ آ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ون بیسٹ وے میتھڈ سارے امپلائیز کو بتا دیا جائے تاکہ ہر کوئی اسی طرح پرفارم کرے, اور اگر کسی کو ٹرین کرنے کی ضرورت پڑتی تو اس کو ٹریننگ دی جائے. دین وی مووڈ آن ٹو دا میسلوز ہیرارکی آف نیڈ, جس میں میسلو یہ آرگیو کرتا ہے کہ آپ کے پاس ڈفرنٹ ہیرارکی آف نیڈز ہوتی ہے, اسٹارٹنگ فرام دا لوور نیڈس, دین دا مڈل نیڈس اینڈ دا ہائر نیڈس. تو وہ کہتا ہے کہ بیسک آپ کی کچھ نیسیسٹیز ہوتی ہیں, بیسک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, جس میں فوڈ, شیلٹر اور آپ کا جو ہے کلوتھنگ آ جاتی ہے. اگر آپ کی وہ نیسیسٹیز, وہ ریکوائرمنٹس, وہ نیڈس پوری نہیں ہوئی ہوں تو نیکسٹ لیول جو سوشل ہے اس کا, سوشل نیڈس کا, سیکورٹی نیڈس کا, تو سیکورٹی نیڈس کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی تب تک جب تک آپ کی بیسک نیسیسٹیز پوری نہیں ہوتی. ونس یور بیسک نیسیسٹیز آر فلفلڈ, دین the next level of the needs are going to be a motivator for you or a need for you, otherwise they are no more a need. جیسے آپ کو اگر کھانا پینا نہ مل رہا ہو لیکن آپ کو کہے کہ آپ کے گھر کے باہر گارڈ کھڑا کر دیتے ہیں تو obviously you will first bother about your food and health and these things, clothing, then the security, اور پھر security needs آتی ہیں. سیکورٹی نیڈز آپ کی فلفل ہوتی ہیں تو پھر آپ کی سوشل نیڈز آتی ہیں جو افیکشن, فرینڈشپ اور یہ ساری نیڈز ہیں, اور اس کے بعد آپ کی پھر سیلف اسٹیم آ جاتی ہے اینڈ دین سیلف ایکچولائزیشن آ جاتی ہے, جو آپ دنیا میں آنے کے کیا مقصد ہے اور کیا اس میں سے آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں. دین یو گو فار دوز تھنگس. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ ان ویری ڈیٹیل تھیوری ایکس, تھیوری وائی اینڈ تھیوری زی, جس میں ہم نے کہا کہ تھیوری ایکس اور تھیوری وائی دے آر two beliefs of managers. Managers کے جو دو beliefs ہیں about their employees, they are called as theory X and theory Y. ایسے managers جو theory X میں believe کرتے ہیں, they think that employees are ambitionless. They do not want to work. They do not have life. They are not creative. All almost negative things, and they require فورسفل کنٹرولز ٹو میک دیم ورک. یہ تھیوری ایکس کے جو مینیجرز ہیں وہ اپنے امپلائیز کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں. دوسری طرف تھیوری وائی میں بلیو کرنے والے مینیجرز کہتے ہیں کہ پیپل آر کریٹو, دے فیل سیٹسفائڈ وین دے ورک, دے لو ٹو ورک, دیو گاٹ پیشن, دیو گاٹ فیلنگس, اینڈ اف یو گیو دیم چانس دے آر گوئنگ ٹو پروموٹ دیم سیلوز, دے آر گوئنگ ٹو امپروو دیم سیلوز. یہ دو ڈفرنٹ مینیجرس کے ویو ہیں اباؤٹ دیئر امپلائیز اینڈ اباؤٹ دیئر ورک فورس. دین دیر واز اندر سائنٹسٹ ہو گیو دا تھیوری زیڈ. اس نے کہا کہ دو قسم کی جو آرگنائزیشنز ہیں, جاپنیز ٹائپ آرگنائزیشن اینڈ امیرکن ٹائپ, دے ٹوٹلی ہیو ڈفرنٹ اسٹائلس, ڈفرنٹ پیراڈائمس, ڈفرنٹ اینگلس آف مینجمنٹ. سو ان میں سے کمبائن کر کے ہی میڈ اے تھیوری آف زی, تھیوری زی جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں ڈفرنٹ چیزیں ڈفرنٹ ٹائپس آف آرگنائزیشن سے لے کے اس کو کمپائل کر لیا. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا ہاتھورنز افیکٹ, جس میں ہم نے کہا کہ ہاتھورن افیکٹ جو ہے انہوں نے بیہیویئرل اسٹڈیز کی کچھ لوگوں کی, اور اس پرٹیکولر افیکٹ میں انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک مینوفیکچرنگ یونٹ میں لائٹ کی انٹینسٹی کو ڈیکریز کر دیا, کم کر دیا, اینڈ دے ور ایکسپیکٹنگ کہ پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گی, بیکاز لائٹ ڈیکریز ہو گئی ہے, پیپل ول ناٹ بی ایبل ٹو سی پراپرلی, سو پروڈکٹیوٹی ول ڈیکریز. بٹ ایونچولی وین دے کیلکولیٹڈ دے فاؤنڈ دیٹ پروڈکٹیوٹی گاٹ انکریزڈ بیکاز آف دا ڈیکریز ان دا لائٹس. انٹینسٹی ڈیکریز کی, پروڈکٹیوٹی انکریز ہوگی, اینڈ دین دا سائنٹسٹ کیم ٹو نو دیٹ بیکاز آف دا ڈیکریز ان دا لائٹ انٹینسٹی the concentration was increased and consequently the productivity also increased. تو یہ انہوں نے پھر اس چیز کو ہاتھورنز افیکٹ کا نام دے دیا. دین ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا ہم نے کانسیپٹ پڑھا کہ ٹی کیو ایم اس کو کہتے ہیں ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ, جس میں ڈیمنگز نے کچھ ہمیں 14 رولز دیے. ان میں مینلی کیا بات کی تھی کہ ون شوڈ کنٹینیوسلی سرچ فار بیٹر کوالٹی پروڈکٹس اینڈ سروسز. کوانٹٹی پہ بلیو زیادہ نہ کریں, کوالٹی پہ بلیو کریں.
ورکرز کو یہ بتایا جائے کہ نمبر گیم کو چھوڑ کے کوالٹی گیم پہ آ جائیں. نمبرز اگر پورے نہیں بھی ہوتے تو خیر ہے, بٹ the quality of the products and the services should be very good, because اگر quality ٹھیک نہیں ہوگی you will not be able to make good sales اور eventually آپ کو profits نہیں ہوں گے. تو اس نے بہت سارے اور اس طرح کے جو ایڈوائسز دیں for the organizations, and اس نے کہا کہ یہ چیزیں implement کریں, cost reduce کریں, quality improve کریں اور continuously improve کرتے رہیں چیزوں کی quality, تاکہ ان کی sales generate ہوتی رہیں اور کنٹینیوسلی جو ہے آرگنائزیشن کے گولز اچیو ہوتے رہیں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا ہائیجین فیکٹرز. ہائیجین فیکٹرز میں تھیری ہم نے پڑھی جس میں اس نے مزید ڈیوائڈ کر دیا سیٹسفیکشن کو اور ڈسسیٹسفیکشن کو. اس نے کہا کہ نارملی پیپل یوز ٹو تھنک دیٹ دیر از سیٹسفیکشن آف دی امپلائیز اینڈ دیر از ڈسسیٹسفیکشن آف دی امپلائیز. اس نے کہا ایسے نہیں ہے, دیر از ڈسسیٹسفیکشن آف امپلائیز اینڈ دیر از نو ڈسسیٹسفیکشن. دیر از سیٹسفیکشن آف دی امپلائیز and there is no satisfaction of the employees. تو اس طریقے سے اس نے 4 حصوں میں جو ہے وہ سیٹسفیکشن اور ڈسسیٹسفیکشن کو ڈیوائڈ کر دیا. پلس اس نے کہا کہ a few things are only satisfier, وہ صرف سیٹسفائی کرتی ہیں, بٹ motivators are other things. ان کو اس نے پھر ہائیجین فیکٹر تھیری کے نام سے ان چیزوں کو ایکسپلین کیا. دین ہم نے نیڈ تھیری کی بات کی, نیڈ فار پاور, نیڈ فار افیلیشن اینڈ نیڈ فار اچیومنٹ. کہ 3 قسم کی نیڈز جو ہیں وہ انسان میں ہوتی ہیں, اور تینوں قسم کی نیڈز کے لیے اف آرگنائزیشن کین گیو دیم opportunities to gain these needs, they will be very motivated. Then we also talked about the equity theory, which means when you compare your input with your output, and then you compare your input and output with the other person's input and output, and then you assess yourself. Either you'll feel happy about it, that you're giving less input and you're gaining more output as compared to the other person, or you will feel sad or bad about it. If you're putting more effort, you're getting very less. The other person who's putting less effort and gaining more output. Then the next lecture was about the international HRM, International Human Resource Management, جس میں ہم نے بات کی کہ فرسٹ آف آل گلوبلائزیشن ہونے کے ریزن کیا ہیں اور گلوبلائزیشن ایچ آر کے لیے کیوں ضروری ہے. تو ہم نے کہا کہ آج کل جو ہے وہ ایک تو پولیٹیکل فیکٹرز کی وجہ سے ٹریڈ بہت زیادہ ہو رہی ہے, دین پیپل آر ٹریولنگ الاٹ, دین دیر از WTO, دین دیر آر سم بلاکس آف امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ, جس کی وجہ سے بزنسز ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ملٹی نیشنل فرمز آر کمنگ ان ٹو آلموسٹ آل پارٹس آف دا ورلڈ, and people are moving from one part of the world to the other part of the world, and this world and this globe has become a village which we call a global village. Then we talked about what are the international HRM concerns. تو ہم نے کہا کہ سب سے پہلے کنسرن یہ ہے کہ ویریشن ان لیبر لاز, کہ ایک کنٹری اور دوسری کنٹری کے لیبر لاز میں جو ویریشن ہے اس کو کس طریقے سے کیٹر کیا جائے, اس کو کس طریقے سے دیکھا جائے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ جو سلیکشن ہمارے پروسیسز ہیں وہ کس طرح کا امپلائی جو ہے ہم سلیکٹ کریں جو کہ سوٹیبل ہو فار دی فارن کنٹری, جو آپ دوسری کنٹری جس میں اس کو ایکسپیٹریٹ کے طور پہ بھیج رہے ہیں. پھر اسی طرح ہمارا کمپنسیشن کا بھی کنسرن تھا کہ کمپنسیشن کس طرح دی جائے, پے کیسے دی جائے, پرفارمنس کیسے اس سے دی جائے. دین وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ اے فیو فیکٹرز دیٹ آر افیکٹنگ دا گلوبل HR مینجمنٹ, کہ جس میں پرسنل کیریکٹرسٹکس ہیں, ریلیجس ایشوز آ سکتے ہیں, دین ایتھنیسٹی کے پرابلم آ سکتے ہیں, دین دیر از سم ٹائمز دا گورنمنٹل پرابلمس, کہ آپس میں گورنمنٹس اگر ٹھیک نہیں ہیں تو تب ایکسپیٹریٹ کو پرابلمز آ سکتی ہیں. دین دیر از اے پرابلم آف فوڈ انٹیک, کہ آپ کی کنٹری میں کیسا جو ہے وہ ڈائٹ اویلیبل ہے, جو اسٹیپل ڈائٹ ہوتی ہے ہماری, دوسری کنٹریز میں کیا ہے. اینڈ دیر از the problem of adjustment of families from one country to the other country, اس کو کیسے کیٹر کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ افیکٹ کر رہی ہیں انٹرنیشنل HRM کو. پھر اس میں ہم نے کچھ ایکسپیٹریٹس کے بارے میں بات کی کہ کچھ ڈفرینٹ قسم کے ایکسپیٹریٹس ہوتے ہیں, جس میں ٹریڈیشنل تھا, انٹرنیشنل تھا, کیڈر, پرماننٹ ایکسپیٹریٹ اینڈ ینگ ایکسپیٹریٹ ورسز دا ٹیمپرری ایکسپیٹریٹ. اس میں ہم نے بات یہ کی کہ ٹریڈیشنل ایکسپیٹریٹس ہوتے ہیں, they are usually selected for the international assignments because of their
knowledge and experience, ان کے پاس knowledge and experience بہت زیادہ ہوتا ہے. That is why they are sent to the international assignments. پھر ہم نے بات کی کہ انٹرنیشنل کیڈرز کیا ہوتے ہیں. Individuals who move from one assignment to another. ایسے انڈیویجولز ہوتے ہیں جو ایک اسائنمنٹ سے دوسری اسائنمنٹ پہ اور دوسری تیسری اسائنمنٹ پہ جو ہے موو کرتے رہتے ہیں. دے آر یوزلی آن اے شارٹ ٹرم اسائنمنٹس بٹ کنٹری ٹو کنٹری. جس طرح اگر آپ نے ایک جو اسٹارٹرز ہوتے ہیں, نارملی بزنس کے اسٹارٹرز ہوتے ہیں جو شروع میں جا کے سارے رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ کرتے ہیں, اٹ ٹیک دیم اباؤٹ ایئر ٹو اسٹیبلش اے بزنس. ڈپینڈ کہ بزنس کتنا جو ہے وہ ایکسپینڈ کر گیا ہوا ہے, بٹ اف اٹ ٹیکس دیم 1 year تو ایک جگہ پہ جا کے یہ بزنس کو اسٹیبلش کرتے ہیں, اینڈ دین وین اٹس اسٹیبلشڈ دے گیو اٹ ٹو دا مینجمنٹ اینڈ دین دے گو ٹو اندر کنٹری ٹو اسٹیبلش اٹ. تو یہ 1 to 1 اس بیسس پہ پروجیکٹ پہ موو کرتے رہتے ہیں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا پرماننٹ ایکسپیٹریٹ. ایسے امپلائیز جن کو آپ پرماننٹلی دوسری کنٹریز میں اپوائنٹ کر دیتے ہیں فار دیئر ورک. اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا ینگ ایکسپیٹریٹ. کون سے ایسے ایکسپیٹریٹس ہیں جن کو ینگ کہتے ہیں, جن کو ٹریننگ کی ابھی ضرورت ہوتی ہے. ینگ ایکسپیٹریٹس آر دوز ایکسپیٹریٹس وچ آر سینٹ فار روٹیٹنگ اسائنمنٹس. ان کو آپ ڈفرینٹ اسائنمنٹس پہ بھیج رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کی ڈفرینٹ قسم کی لرننگ جو ہے وہ ہوتی رہے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا ٹیمپرری ایکسپیٹریٹس. ایسے ایکسپیٹریٹس جو ٹیمپرریلی شارٹ ٹرم پہ دوسری کنٹریز میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنا جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اور اس میں ہم نے یہ بھی بات کی کہ کچھ جو ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے اپنی یونیورسٹیز بنائی ہوئی ہیں, اپنے انسٹیٹیوٹس بنائے ہوئے ہیں جہاں وہ اپنے ینگ امپلائیز کو, اپنے جو ان کے کرنٹ امپلائیز ہوتے ہیں ان کو ٹریننگز دلواتے ہیں. بفور دے پروموٹ دیم, بفور دے ہائر دیم, دے سینڈ دیم in foreign countries for different trainings. Then we talked about 3 type of expatriates, that is host country, parent country and then the third country nationals. Host country اس کا ہم نے بات کی کہ host and home country میں یا parent country میں difference کیا ہے. Let's suppose if a firm originally is from America and working in Pakistan, so America is going to be his its parent country or home country, and because it is established and it is working in Pakistan is going to be its host country because Pakistan is hosting that business. Unki investment yahan use ho rahi hai. Then the third country national کہ American company ہے, پاکستان میں operate کر رہی ہے, but the employee working there is from China, maybe from Malaysia, maybe from India. Then those expatriates are going to be called the third country nationals. جب بھی ہم ایکسپیٹریٹس کو نیشنلٹی بیس پہ کرتے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ their origin and their nationality of country, کس کنٹری کی نیشنلٹی ہے. From that point we assess them کہ وہ ہوسٹ کنٹری ہیں, ہوم کنٹری ہیں یا پیرنٹ کنٹری نیشنل ہیں. دین گلوبل امپلائی سلیکشن کی ہم نے بات کی کہ کون کون سے فیکٹرز آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں. تو اس میں سیم وہی کہ اس کو اس کی ایکسپیرینس ہے, نالج ہے, ایڈجسٹمنٹ کی پرابلمس تو نہیں ہے, کوئی ایسے ایشوز تو نہیں ہیں جو ایکسپیٹریٹ فیلئر میں آ جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی میں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ ایکسپیٹریٹ فیلئر, اور ایکسپیٹریٹ فیلئر میں ہم نے کہا کہ کون کون سی پرابلمز آ سکتی ہیں, جس میں ہم نے ریکال کیا کہ دا بیسٹ جو میکسیمم جو آپ کو پرابلم آتا ہے ایکسپیٹریٹ فیلئر میں, دیٹ از اسپاؤس اور فیملی پرابلمس, جس کی وجہ سے جو ایکسپیٹریٹ ہے وہ واپس آ جاتا ہے نارملی بفور کمپلیٹنگ دی اسائنمنٹ. پھر ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی, دین لو پروڈکٹیوٹی شو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری ایکسپیٹریٹ فیلئر کی جو ایگزامپلس ہیں. دین دی ایکسپیٹریٹ ایڈجسٹمنٹ اسٹیجز, جس میں ہم نے دیکھا کہ اگر آپ ایک گراف لیں اینڈ اس پہ پرفارمنس ادھر شو کریں اور ادھر ٹائم شو کریں ان منتھس لیٹ سپوز, تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پیپل یوزلی اسٹارٹ فرام ہیئر اینڈ فرسٹ دے گو فار اے ہنی مون پیریڈ, جو ان کا بہت خوش ہوتا ہے, دے آر ویری ایکسائٹیڈ پرفارمنس, اور یہ وہ بڑی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ انکریز ہوگی. دین دے گو فار اے کلچرل شاک, ہیئر شاک ان کو ملتا ہے, اینڈ دین دے گو آن اے لرننگ اسٹیج, یہاں لرننگ ہو رہی ہوتی ہے, اینڈ دین دے اسٹارٹ پرفارمنگ اے لٹل ہائر دین دیئر ایکچوئل پرفارمنس, اور یہاں پھر وہ پرفارم کرنا شروع کریں گے. Every employee, every expatriate who's moving from one country to the other, especially for the first time, will
go through these problems. The honeymoon period, in which he'll be enjoying himself in a way that excitement ہوتی ہے آپ کو دوسری کنٹری میں جانے کی, you might be getting a raise, you might be getting a lot of benefits, but after that when you move and you encounter with that culture, you get these cultural shocks, and then you start learning the language and the culture, the values and their different things. Then you start moving towards the learning and then you start performing. تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں ایکسپیٹریٹ کو, اگر آپ کو یہ آلریڈی یہ چیزیں پتا ہوں. Then we discussed about the change, that what is change, in which we said that change is the only constant, کہ change ایسی چیز ہے جو کنٹینیوسلی ہوتی رہتی ہے, اور چینج کے بغیر جو ہے وہ آرگنائزیشن سروائیو نہیں کر سکتی. اف دے ڈو ناٹ چینج دے ول بیکم اسٹیگننٹ, اینڈ اسٹیگننٹ ہونا جو ہے دیٹ از آلموسٹ اکول ٹو ڈیتھ. اب چینج جو ہے وہ کس طریقے سے آتی ہے اور کیوں اس کو لانا ضروری ہے. فرسٹ آف آل جو ہماری انوائرمنٹ ہے, ہماری جو ٹیکنالوجیز ہیں, ہماری جو پریکٹسز ہیں, ہمارے جو پروسیجرز ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ لاز ہیں, پالیٹکس ہے, ہمارے لیڈرز ہیں, they are continuously changing. After a certain period of time there is a change in technology. Let's suppose we were using Windows XP, then we moved on to Windows 7, then we moved on to Windows 8, and then further we'll continue to move on to different technology. اب اس ٹیکنالوجی کے ساتھ موو کرنا جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, بیکاز اف یو اسٹل بی یوزنگ سم تھنگ وچ ہیز بین abolished or has become redundant, then it is not going to make sense. Your organization will eventually die down. Then why do we require change? Because we have to meet the requirement, and we have to meet the requirement of the customers. Then you have to be comfortable with the change before you can get others to change. Now change کے لیے بہت زیادہ important یہ ہے کہ first you should understand what is the reason for the change, why we are going for this change, and what are going to be the benefits of change. Then you will be able to communicate it to your employees that this is what we are going to get out of this change, and then the employees will show less resistance. They will be more in favor of the change you are going to implement. اور اس کے لیے ہم نے شروع میں ایک لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پروسیس پڑھا تھا چینج کا. ریڈ کلر سے ہم نے اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ بلو میں کنورٹ کر دیا تھا, سم تھنگ لائک دس. تو بلو کلر میں ایک تو کر لیا تھا, تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ پہلے ہم انفریز کرتے ہیں, پھر چینج لے کے آتے ہیں, اینڈ دین ری فریز کر دیتے ہیں اس کو. تو اٹ از اے گریجوئل پروسیس, اٹ از اے سلو پروسیس. اف یو آر گوئنگ ٹو ٹیک اٹ ایٹ اے فاسٹ پیس, people are not going to accept it, people are not going to welcome the change, and then you will have a lot of problems with a lot of things. So change is obviously necessary, and you'll have to be, first you'll have to understand yourself as a change agent, then you can communicate and make other people understand. Then people can't or don't want to change when they don't understand. Obviously if they do not understand, why would they like to change? Because they like their old routines, they like to work according to the same patterns they've been working. Then ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ what is the change which is being implemented, why it is being implemented, and how it is going to affect our jobs. تو اگر آپ ان کو یہ چیزیں اچھے طریقے سے سمجھا دیں, the people around you, کہ چینج کس طرح آ رہی, then they will be a better acceptor of change. You can't intervene until you understand the situation. تو آپ کو سچویشن سمجھنی پڑتی ہے. Then resistance is a part of change process. Resistance لازمی ہوگی. You will have to be ready for it, and you will have to cater the change, whichever is going to be from the employee side. Work with it. اس کے ساتھ کام کریں. Don't accept that people will not going to reject any change. Then address change at all three levels to be successful. Middle level, lower level and top level. اور اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے ٹاپ لیول کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہو. اگر سپورٹ نہیں ہے تو change will not happen. Then sustainable change occurs in steps. It can never happen overnight or within a few days. It takes a lot of time.
It takes a lot of time because people are against it. People need time to understand it, and then people will obviously agree with it, and then they will know why we are changing, اور پھر اس کو accept کر لیں گے easily. Define your priorities. Don't take on too much at once. وہی اسپیڈ والی بات کہ take it gradual and define your priorities, کہ چینج میں سے سب سے پہلے آپ نے کون سی چیز میں چینج کرنا ہے and then move accordingly. Then prerequisites of change کیا ہیں؟ کہ آپ کے پاس لوگ سمجھدار ہوں، آپ کے پاس جو امپلائیز ہیں ان کو پتا ہو کہ کس لیے چینج ہو رہا ہے، آپ کے پاس چینج ایجنٹ جو ہے وہ ہی شوڈ بی اے گڈ لیڈر، ہی شوڈ بی اے گڈ چینج ایجنٹ، اور آپ کے پاس ساری وہ فیسلٹیز اویلیبل ہوں جو چینج کو امپلیمنٹ کرنے میں ضروری ہیں. دین این افیکٹو چینج اسپانسرز مسٹ ہیو واٹ تھنگس؟ ہی شوڈ ہیو ویژن، ہی شوڈ ہیو پیشنس، ہی شوڈ ہیو پرسویشن پاور. یہ چیزیں اس کے پاس ہوں گی تو دین ہی ول بیکم اے بیٹر چینج اسپانسر. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا نالج مینجمنٹ، جس میں ہم نے بات کی کہ نالج جو ہے وہ ایکسپیرینس سے آتا ہے. ڈیٹا کو آپ اینالائز کرتے ہو، انفارمیشن بنتی ہے، انفارمیشن سے آپ کو نالج ملتا ہے. نالج کو مینیج کرنا ایچ آر کا اور آرگنائزیشن کا بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے، جس میں ہم نے بات کی کہ نالج جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے اینڈ ایکسپلیسٹ ہوتا ہے. ٹیسٹ از دا نالج وچ از ان ہیومن مائنڈس بٹ اٹ از ناٹ ایکسپریسڈ اور آرٹیکولیٹڈ. اٹ از ناٹ open in public. It cannot be accessible. On the other hand, the explicit knowledge is documented, it can be assessed and it can be seen. پھر ہم نے اس میں بات کی کہ نالج مینجمنٹ کیا ہے، تو اٹ از اے سسٹمیٹک اینڈ ایکٹیو مینجمنٹ آف آئیڈیاز، انفارمیشن اینڈ نالج ریزائڈنگ ود ان دی آرگنائزیشنز امپلائیز. کہ جو آرگنائزیشن کے امپلائیز کے پاس نالج ہے ٹیسٹ یا ایکسپلیسٹ فارم میں، اس کو مینج کیا جائے. مینج کیسے کیا جائے؟ فرسٹ آف آل یو ول ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ نالج ہے، کس کے پاس ہے، کیسا نالج ہے. دین یو ول ہیو ٹو سلیکٹ دا نالج because there are some knowledges which might not be beneficial for your own organization. The benefits which are beneficial for your own organization, that you are going to select, and then after the selection you are going to organize it, and after the organization of the knowledge you are going to disseminate it to the employees. Employees کو بتا دیں گے تاکہ وہ اپنے نالج کو پراپرلی جو ہے وہ شیئر کریں اور پھر دیکھیں کہ اس میں سے کیا چیز امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. اس میں نالج شیئرنگ میں ٹرسٹ والا ایلیمنٹ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ پیپل شوڈ ٹرسٹ ایچ ادر، ادروائز دے آر ناٹ گوئنگ ٹو شیئر دا نالج اینڈ دا نالج ول ناٹ گوئنگ ٹو بی امپلیمنٹڈ، اور اس کا جو افیکٹو یوز ہے وہ نہیں ہو سکے گا. پھر ہم نے کچھ بات کی کہ انیشیٹوز لینے چاہیے کہ ایسا کلچر پروڈیوس کریں، ایسا کلچر پرووائڈ کریں لوگوں کو جس سے وہ نالج شیئر کر سکیں، نالج جنریٹ کر سکیں، نالج کو پراپرلی امپلیمنٹ کر سکیں اور نالج کو گین کر سکیں. دین اپروچز ٹو نالج مینجمنٹ کی ہم نے بات کی کہ دیر کین بی ڈفرنٹ اپروچز جس سے آپ نالج کو مینجمنٹ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس سافٹ ویئرز ہیں، اس سے شیئر کر لیں نالج، آپ کے پاس فورمز ہیں جن سے آپ نالج کو شیئر کر سکتے ہیں اور پلس یوز کر سکتے ہیں. دین فیکٹرز لیڈنگ ٹو سکسیس اینڈ فیلئر آف دا سسٹم، جس میں ہم نے مین یہ بات کی کہ پیپل who align their needs with the knowledge management system, they usually are successful organizations. People who do not align their needs with their systems, they usually do not are successful. تو اس طریقے سے ڈفرنٹ جو آرگنائزیشنز ہیں وہ سکسیزفل بھی ہو سکتی ہیں اور سکسیزفل نہیں بھی ہو سکتی، ڈپینڈنگ اپون دا رائٹ امپلیمنٹیشن اینڈ رائٹ الائنمنٹ آف دا نیڈز ود دا نالج مینجمنٹ سسٹم. Then we went on to the labor laws topic کہ پاکستان میں جو ہم ابھی اپنے لیکچرز میں ساری ہم نے بات کی، ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی کی، لیگلی ریکوائرڈ بینیفٹس کی، والنٹری بینیفٹس کی اور امپلائیز رائٹس کی، تو وہ پاکستان میں کس طرح امپلیمنٹ ہوتے ہیں اور کیا کیا اس کے بارے میں جو ہے وہ لیبر لاز ہمارے کہتے ہیں. تو ہم نے پہلے اس سے میں بات کی کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے پاکستان کی وچ از دا لاسٹ اینڈ دا لیٹسٹ کانسٹیٹیوشن 1973، اس میں پبلک رائٹ اینڈ جو پالیسی ہے اس پہ بہت زیادہ ایمفسائز کیا جائے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ لیبر کو اور انسانوں کو اپنے رائٹس جو ہیں وہ ملنے چاہیے. کس کس فارم میں؟ لیبر کی اگر ہم پرٹیکولرلی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے پیمنٹ آف ویجز کو ڈیفائن کر دیا گیا، پھر آگے اس کے ڈفرینٹ جو ہیں وہ ایکٹس بنا دیے لیبر لاز کے.
لیٹ سپوز ویج کا ہے, تو ویج کا ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کسی بھی کام کے لیے اگر تو 1000 سے لیس امپلائیز ہیں ایک آرگنائزیشن میں, تو 7 days کا آپ کے پاس مارجن ہے کہ آفٹر دا کمپلیشن آف دا ٹاسک ود ان 7 days آپ ویج جو ہے وہ پے کر دیں. If the number of employees are more than 1000, then there is a leverage of 10 days کہ 10 دن کے اندر اندر آپ پے کر دیں. لیٹ سپوز آپ نے 1 مہینہ کام کیا اینڈ یور پیمنٹ شوڈ بی ڈیو ان فرام ڈیٹ 1 to 10th ڈیٹ تک جو ہے وہ آپ کو سیلری مل جانی چاہیے. if the number of employees are more than 1000, otherwise the 7 days 7 days کے اندر اندر آپ کو جو ہے وہ ویج مل جانی چاہیے. Then registration of trade union is also to be made under the Industrial Registration Ordinance. آپ کو لیبر لاز کہتے ہیں کہ every worker, every organization and its employees are free to form associations and unions. کسی بھی فارم میں وہ یونین اینڈ ایسوسیشن بنا سکتے ہیں. law allows them, nobody can prohibit them کہ وہ یونینز نہ بنائیں, تو اس لیے یہ بھی اس میں موجود ہے. دین کلیکٹو بارگننگ ایجنٹ اینڈ اگریمنٹ کہ کلیکٹو بارگننگ ایجنٹ جو ہے ہی از دا لیگل ریپرزینٹیو آف دی امپلائیز ہو eventually is going to represent the employees, and on the behalf of employees he is going to talk to the employer as well as to the labor court. تو یہ کلیکٹو بارگننگ ایجنٹ کا بھی جو کانسیپٹ ہے وہ پاکستانی لیبر لاز میں اٹ از دیر. دین کلیکٹو لیبر ڈسپیوٹس جو ہیں کہ لیبر کے جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو کس طریقے سے ریزالو کیا جائے, لیبر کورٹ کے تھرو کیا جائے, امپلائر کے تھرو کیا جائے, جو بھی طریقے ہیں دے آر آل دیر ان دا لیبر لاز. دین ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی کی پریکٹسز ہیں کہ کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہ کی جائے. ویمن شوڈ بی پارٹ آف دی آرگنائزیشن. دین ڈسیبل لوگ جو ہیں دے شوڈ بی گیون پریفرنسز. کسی کو کسی پہ ایک تو غلط پریفرنس نہ دی جائے, پلس ڈسکریمنیٹ نہ کیا جائے, انکریج کیا جائے لوگوں کو. دین EU speaks of equality of every human being irrespective of gender, religion, caste, ethnicity, color, age, physical disability while considering a candidate before, during and after employment. نہ تو آپ پروموشن کے وقت کچھ ڈسکریمنیٹ کر سکتے ہیں, نہ آپ سلیکشن کے وقت کر سکتے ہیں, اور نہ آپ کسی بھی فارم میں جو ہے وہ ڈسکریمنیشن کر سکتے ہیں لیبر لاز کے. پھر ہم نے اس میں بات کی کہ جو ورکنگ آورز ہیں ہمارے دے آر 9 hours per day and they cannot exceed them, 9 hours or less. Then اگر exceed کر رہے ہیں دین آپ کا جو ویک ہے اس میں آپ کے 48 hours ہونے چاہیے. Maximum work that is allowed is 48 hours a week and 9 hours a day. But اگر آپ اوور ٹائم لگاتے ہیں تو then they should have been paid as an overtime. اس کے آپ ایکسٹرا ریمینریشن آپ کو دینی پڑتی ہے امپلائیز کو. تو اس طریقے سے ہم نے لیبر لاز کے بارے میں بات کی کہ لیبر لاز کس طریقے سے پروٹیکٹ کرتے ہیں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ میٹرنٹی لیوز فار ویمن کہ ان کو میٹرنٹی لیو جو ہے وہ 6 weeks کی پیڈ لیو ہوگی. پھر ہم نے بات کی سک لیوز دینی چاہیے, کیجول لیوز دینی چاہیے, اور کسی بھی جو فیمیل امپلائی کو ڈیورنگ دا میٹرنٹی لیو the organization cannot dismiss his services, cannot fire him her. تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ یہ سارے لاز کو آرگنائزیشن فالو کرے, ادروائز کانسیکوینسز میں ڈفرینٹ پینلٹیز ہیں ان دا فارم آف فائن ان دا فائنینشیل ٹرمز. تو یہ لیبر لاز کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. دین آور لاسٹ لیکچر واز آف کانفلکٹ مینجمنٹ, جس میں ہم نے بات کی کہ ایک تو کانفلکٹ ہوتا کیا ہے. ہم نے کہا کہ این اوپن کلیش بٹوین 2 opposing گروپس اور 2 individuals, تو جس کو ہم نے کہہ دیا کہ دے آر کالڈ کانفلکٹ. یہ انڈیویجول کا انڈیویجول کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ود ان دا انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خود ہی 2 چیزوں کے بارے میں یو آر کنفیوزڈ اینڈ یو ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو, یو آر ان اے فکس سچویشن, وہ بھی آپ کا کانفلکٹ ہو سکتا ہے. پھر 2 انڈیویجولس کے درمیان بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انڈیویجول کی کچھ اور بات ہے, دوسرا انڈیویجول کچھ اور بات کر رہا ہے. 2 گروپس کے بارے میں ہو سکتا ہے, 2 ٹیمز کے بارے میں کہ ایک ٹیم کچھ اور گولز ہیں, ایک ٹیمز کے کچھ اور گولز ہیں. پھر آرگنائزیشن کے اندر ڈفرنٹ ٹیمز میں ہو سکتا ہے کہ اف دیر آر 30 ٹیمز تو 10 کچھ اور کہہ رہی ہیں, 5 کچھ اور کہہ رہی ہیں, 10 کچھ اور کہہ رہی ہیں, 5 کچھ اور کہہ رہی ہیں. تو دیر کین بی مینی ویوز اینڈ وچ گیو رائز ٹو دی کانفلکٹ.
اچھا پھر پرسنالٹی کی ہم نے بات کی کہ پرسنالٹیز کی وجہ سے جو پرسنل ٹریٹس ہیں ان کی وجہ سے کانفلکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. پرسنالٹی اے ٹائپ کے جو لوگ ہیں دے آر ویری کمپیٹیٹیو, دے آلویز وانٹ ٹو ون اینڈ یہ وہ. پلس اسی طرف جو ہمارے پاس پرسنالٹی بی ہے, پرسنالٹی بی کے لوگ دے آر ڈوسائل, دے آر کوائٹ, دے آر ناٹ ویری کمپیٹیٹیو. تو ان میں ان کے ویوز جو ہیں کسی ایک چیز کے بارے میں ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ اگریسو پیپل کہ جو ہر ٹائم اگریسو رہتے ہیں اینڈ دے آر یوزلی اینگری اور اس طرح کے ان کے بیہیویئر. دین سبمسو کی ہم نے بات کی, دے آر ہیونگ اسٹوپنگ باڈی جیسچرز اینڈ دے آر آلویز in a phase that I'm sorry, let's forget about it, and these words they usually use. Then we talked about the type of conflict جس کی ابھی ہم نے بات کی کہ within individual ہو سکتا ہے, between two individuals ہو سکتا ہے, then within the team of the individuals ہو سکتا ہے, اور between two or more teams ہو سکتا ہے, اور within the organization ہو سکتا ہے. پھر ہم نے بات کی کہ stages of conflict جو ہیں وہ کون کون سی ہیں. تو اس میں ہم نے بات کیا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ conflict arise ہوتا ہے. Conflict arise ہوتا ہے because of the two different opinions, because of the two different says, because of the two different ideas. جب بھی disagreement ہوگا between two parties, between two people, between two groups, between the organization, different teams, then there is bound to be a conflict. اب conflict میں ساتھ ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ there are sometimes functional conflicts and there are sometimes dysfunctional conflicts. فنکشنل کانفلکٹس وہ ہوتے ہیں جن کو آپ اگر یوز کریں تو دے کین بی ویری فروٹفل, دے کین بی ویری بینیفیشل فار دی آرگنائزیشن. اینڈ ڈس فنکشنل کانفلکٹس وہ ہوتے ہیں کہ جو کانفلکٹس نارملی لیڈ کرتے ہیں ٹورڈز دا ورس سچویشنز, جو پرابلم کریٹ کرتے ہیں آرگنائزیشن کے لیے, تو ان کو ہم ڈس فنکشنل کانفلکٹ کہہ دیتے ہیں. تو اسٹیجز میں کیا ہوا کہ سب سے پہلے ارائز ہوا کانفلکٹ. یہاں آپ نے دیکھا کہ اف اٹ از dysfunctional conflict, you are going to resolve it. If it's a functional conflict, you might are going to use it, کہ اس کو یوز کر کے benefit ابھی لے لیں. Then positions are stated and hardened. لوگ جو اپنے beliefs پہ سخت ہو جاتے ہیں and they become rigid and firm about it, اور پھر اپنے beliefs سے جو ہے وہ ہٹتے نہیں ہیں, اس پہ رہتے ہیں. But when they start putting their beliefs into the action, then they will start understanding that what is right and what is wrong, because then you start getting results of failures and successes. تو اس میں آپ کو پھر آئیڈیاز کا ہو جاتا ہے کنفرم کہ what is the actual problem, آپ اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دین انڈرسٹینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ یا ریزولوشن کی طرف آپ جب جاتے ہیں. ریزولوشن آپ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ آپ ڈفرینٹ طریقے سے کرتے ہیں اینڈ یو ہیو ڈفرینٹ اسٹائلز, جس میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک سائڈ پہ اگر آپ assertiveness دیکھیں اور دوسری طرف سے cooperativeness دیکھیں, تو avoiding type جو لوگ ہوتے ہیں they usually avoid a conflict. They don't go into it, they don't talk about it, they usually avoid it. It's not a very good strategy for a long term conflict. Short term ہو اس کو avoid کر دیں, ختم ہو جائے, then it is all right. Otherwise, اور اس میں کیا ہوتا ہے, low assertiveness and low cooperativeness. پھر competing میں جو win and lose میں بلیو کر رہے ہوتے ہیں کہ if I will win then I'm going to be resolving a conflict. ان میں high assertiveness ہوتی ہے, cooperativeness low ہوتی ہے. Then the collaborative method. Collaborative میں high cooperativeness ہوتی ہے, high assertiveness ہوتی ہے. This is called one of the best methods. Then there is accommodating, جس میں high cooperative ہوتی ہے but low assertiveness ہوتی ہے. And then the last one is the compromising, جس میں کیا ہوتا ہے کہ پیپل یوزلی کمپرومائز اینڈ ون ون سچویشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. دے ہیو ماڈریٹ کوآپریٹیونیس اینڈ ماڈریٹ assertiveness. تو ان پانچوں میں دین دا کوشچن از وچ ون آف دا میتھڈ از دا بیسٹ ون. تو وی سے دیٹ آل دا کانفلکٹس آر سچویشن ڈپینڈنٹ, کانٹیکسٹ ڈپینڈنٹ. دیٹ از وائی نو ون میتھڈ can be used to solve all the problems and all the conflicts. So it will depend what kind of situation it is, what kind of context it is, what kind of conflict it is. Then you are going to apply the method accordingly. Because if you
blindly apply any of these methods, it might not work. You will have to understand the situation, you will have to understand the personality of the people, and you will have to understand the main cause of the problem, main cause of the conflict. Then you will be able to understand to select one of the methods. And secondly, these methods of resolving conflict are sometimes natural. You cannot select one of them, you just like that. You just know how to resolve conflict is what your natural method is, what your natural style is. So it is all context dependent, it is all situation dependent. So this was our summary, and this will also conclude our obviously course. We have successfully completed 32 lectures, and hopefully आपकी लर्निंग हुई होगी. اور اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آتی اس کو بک سے ریفر کریں, اینڈ کیپ گیونگ یور ایگزامز اینڈ یور کوئزز آن ٹائم, اور اس کے لیے پریپیئر کریں. اور بکس ہیں آپ کے پاس, لیکچرز ہیں, سلائیڈز ہیں, اینڈ دیر آر سم نوٹس اویلیبل. تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آتی رہے گی. اب کے لیے اینڈ فار دس کورس, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.